نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معتکفین و معتکفات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں مبارک ساعتوں میں مبارک مقام پر جمع فرمایا ہے۔ جمع ہونا بذات خود ایک نعمت اور فضیلت ہے۔ کتاب کی شکل میں مرشد اعظم قرآن ہے اور انسانی شکل میں شخصیت کے روپ میں انسانی کائنات کا مرشد اعظم صاحب قرآن ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید نے جو پہلا سبق ہمیں عطا کیا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع ہونے کا درس دیا ہے۔ کیا درس دیا ہے؟ جمع ہونے کا درس دیا ہے، اور الگ الگ تنہا تنہا رہنے سے روکا ہے۔ الگ الگ تنہا تنہا رہنے سے روکا ہے اور جمع ہونے کا درس دیا ہے سورہ فاتحہ میں۔ 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی پہلی وہ ہیں جو صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی، اور اس کے بعد کی آیتیں قرآن مجید کی وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو بیان کرتی ہیں۔ طلب عبادت کی شکل میں، پہلے عبادت اور بندگی کی شکل میں، پھر دعا اور استعانت کی شکل میں، پھر طلب ہدایت کی شکل میں۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے مدد مانگنا اور اللہ سے ہدایت لینا، ان 3 شکلوں میں بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہیں پچھلی آیت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اوپر بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ چوتھی آیت سے بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ چوتھی آیت سے بندوں کا ذکر ہوا ہے اور بندے اور اللہ کے تعلق کا بیان ہوا ہے۔ اور جہاں بندوں کا اور بندے اور اللہ کے تعلق کا ذکر ہوا ہے، وہیں پورے ذکر میں بندے کا ذکر اللہ نے کہیں تنہا نہیں کیا، بصورت جمع کیا ہے، بصورت جمع کیا۔ فرمایا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے، مگر اس میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ہدایت کے پہلے سبق میں ہی میں کی نفی کر دی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ پہلے ہی سبق میں اللہ نے میں کی نفی کر دی،
اور میں کو ہم میں گم کر دیا، میں کو ہم میں گم کر دیا، واحد کو جمع میں ضم کر دیا، واحد کو جمع میں ضم کر دیا، فرد کو جماعت میں ختم کر دیا، فرد کو جماعت میں ختم کر دیا، میں مٹا دی، انفرادیت مٹا دی، الگ الگ رہنا، تنہا تنہا رہنا اور صرف اپنی سوچنا، اس سوچ کو مٹا دیا۔ پہلے سبق میں ابتدا یہاں سے کی کہ یوں کہو اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اپنے لیے کہا ایاک، تیری ہی، وہ جو تنہا یکتا ایک ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا، ہمیں کہا تم جمع میں گم ہو جاؤ۔ یکتائی، تنہائی، ایک ہونا، اسے اپنی شان بنا دیا اور ہمیں فرمایا کہ تم جمع میں گم ہو جاؤ، اور فرمایا یوں نہ کہو کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مت کہو۔ پڑھ آپ اکیلے رہے ہیں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھتے ہوئے بھی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا میں کر کے تو بات ہی نہیں کرنی، کرو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور آگے پھر کہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم تجھ سے ہدایت کی راہ مانگتے، ہمیں سیدھی راہ دے دے، سیدھی راہ چلا دے، ہدایت عطا کر دے ہمیں۔ سو فرمایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، فرمایا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم تیری ہدایت طلب کرتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ آپ نے سمجھا نا بات؟ تو دیکھا کہ 3 آیتیں اللہ نے اپنی شان میں بیان کی، اور 3 تذکرے، 3 بار ذکر اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو 3 حوالوں سے اجاگر کیا، عبادت، استعانت اور ہدایت۔ مگر تینوں ذکر میں، تینوں قسموں کے ذکر میں اللہ پاک نے ہمیں ہماری میں کو ہم میں گم کر دیا ہے۔ اس سے سبق یہ ملا کہ خیر کا جو سفر ہے، خیر کا سفر، اس کی ابتدا الگ رہنا، تنہا رہنا، اسے چھوڑ کر اجتماعیت میں گم ہو جانا، اس سے ہوتا ہے، اور صرف اپنی سوچ کرنا، اسے چھوڑ کر سب کی سوچ کرنا، اس سے آغاز ہوتا ہے۔ جب میں کہتے ہیں تو یہ سوچ آپ کی ذات کے ارد گرد گھومتی ہے، میں تو میں ہی ہے، میں رہے تو اس میں کوئی دوسرا نہیں آتا، میں رہے تو اس میں کوئی دوسرا نہیں آتا، اور اگر ہم کہیں تو اس میں بھی آ جاتی ہے، ہم میں آپ بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، اور جب میں کہا تو صرف آپ رہے، باقی سارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس سوچ کو طاعت کے خلاف قرار دے دیا۔ باری تعالیٰ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی، وجہیں تو بے شمار ہیں۔ فرد پر جماعت کی فوقیت ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، بے شمار ہیں، مگر ایک ہی بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں، ایک ہی بات، وہ یہ کہ کیا تم میں سے کسی ایک کو بھی یقین ہے کہ وہ اپنی عبادت کرے
تو اسے یقین ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو جائے گی۔ وہ اگر یہ کہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو کس گھمنڈ پہ کہتا ہے؟ میں تیری عبادت کرتا ہوں کس گھمنڈ پہ کہتا ہے؟ کس بل بوتے پہ کہتا ہے؟ معلوم نہیں کہ تیری ہی عبادت رد ہو جائے، مردود ہو جائے۔ اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، ممکن ہے تو ہی اس قابل کہ اس کی مدد نہ کی جائے، یہی ڈکلیئر کر دیا جائے، تو ہی محروم اعانت کر دیا جائے، اور میں تیری ہدایت مانگتا ہوں اور ہدایت عطا کر، ممکن ہے تجھی ہی کو ہدایت کے قابل نہ سمجھا جائے۔ تو جب میں کہا تو بات اپنی ذات میں محصور ہو گئی، منحصر ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے جمع کا حکم جو دیا، تو اس کی جو حکمت ایک بیان کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی ہے جسے یہ یقین ہو کہ میری عبادت رد نہیں جائے گی، میری دعائے استعانت رد نہیں جائے گی، میری طلب ہدایت رد بولیے نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں۔ جب کسی کو بھی اپنے ذاتی حال کا یقین نہیں ہے، انجام کا یقین نہیں، تو پھر کیا طریق ہو کہ ہر ایک شخص اپنے تنہا وجود میں مقبول ہو جائے؟ کیا شکل ہو کہ ہر ایک مقبول ہو جائے، ہر ایک کے سجدے قبول ہو جائیں، ہر ایک کی عبادت قبول ہو جائے، ہر ایک کی طلب ہدایت کو پذیرائی مل جائے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، نادان انسان، بھولے انسان، آ تجھے اس کا طریقہ میں سمجھاتا ہوں، تجھے طریقہ میں سمجھاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ تو تنہا نہ رہا کر، میرے بہت سے بندوں کے ساتھ مل جایا کر، تنہا نہ رہ، یکتا نہ رہ، اکیلا نہ رہ، میں نہ کر، اپنی میں کو ہم میں گم کر دے، اپنی فردیت کو جمعیت میں گم کر دے، اپنے اکیلے اور تنہا و یکتا ہونے کو میرے بہت سارے بندوں کے جمع میں گم کر دے، اور ان کے ساتھ صف پہ کھڑا ہو جا، اور ان کے ساتھ آ کے اکٹھا کیمپوں میں بیٹھ جا، ان کے ساتھ 10 دن میرا دامن، میرا در، میرا دروازہ، میری دہلیز پکڑ کے سب کے ساتھ بیٹھ جا، جہاں جگہ ملے، مگر بہت سوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ تنہا بیٹھے گا تو تیرا حساب و کتاب تنہا ہوگا، تیری عبادت، تیری تسبیح، تیرا جاگنا، تیرا پڑھنا، تیرا اللہ اللہ کرنا، تیرے سجدے، تیرے رکوع، تیری آہوزاری، تیری طلب مدد، تیری طلب ہدایت اگر تول میں آ گئی تو قبول ہو جائے گی، اگر ہماری نگاہ میں نہ جچی رد ہو جائے گی۔ تو کر کچھ نہیں سکتا، تو کر کچھ نہیں سکتا۔ اور پھر باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا، آ جہاں سارے مل کے بیٹھ رہے ہیں تو بھی ان کے ساتھ چھپ جا، خود کو ان سب میں گم کر دے، خود کو ان سب میں گم کر دے۔ جب سارے سجدہ کریں تو بھی سجدے میں پڑا، جب سارے ہاتھ اٹھائیں تیرے ہاتھ بھی اٹھے ہوں، جب سارے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو بھی میری صدائیں بلند کر رہا ہو، اور ان کے ساتھ مل کر عبادت کر، مل کر میری اطاعت کر، مل کر مجھ سے مدد طلب کر، مل کر مجھ سے ہدایت طلب کر، تو باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اس نے فرمایا، جب سارے مل کر مانگ رہے ہوں گے، اگر تیری کمی رہ گئی تو کیا خبر تیرے ساتھ والا پورے تول سے بھی زیادہ ہو؟ اگر تیری کمی رہ گئی تو کیا خبر تیرے ساتھ جو کھڑا ہے اس کے سجدے تول سے بھی زیادہ ہوں؟ اگر تیری عبادت میں کجی رہ گئی تو کیا خبر تیرے آگے پیچھے کھڑے ہوئوں میں کئی ایسے ہوں گے جن کے سجدے، جن کی آہوزاریاں، جن کی دعائیں اتنی پذیرائی والی ہیں کہ سیدھی عرش تک جا پہنچیں گی۔ تو اگر تیرا اپنا مال، اپنا سودا قبول ہونے کے قابل نہیں تو کوئی حرج نہیں، جب بہت سوں کے ساتھ ملا کر بھیجے گا تو پھر ٹوکرا کا ٹوکرا اکٹھا خریدا جاتا ہے، ایک دو پھل نکال کے نہیں پھینکے جاتے۔
جب آپ پھر منڈی میں جاتے ہیں نا، منڈی میں تو آپ جب بولی لگاتے ہیں، خریدتے ہیں، تو 5 کلو کا ٹوکرا ہے، 10 کلو کا ٹوکرا ہے، دھڑی کا ہے، 2 دھڑی ہے، وہ جو اکٹھا بڑا سودا ہوتا ہے، تو اس میں سے پھر آپ چن کر 1-2 دانے نکال بولیے نہیں سکتے۔ مالک کہتا ہے نہیں بس لینا ہے تو پورا ٹوکرا لے، پوری دھڑی لے، یہ لے لے یہ لے لے، مگر لینا پورا ٹوکرا پڑے گا۔ اور اگر 1-2 چننے ہیں تو پھر نہیں، پھر پرچون والے کے پاس جا، پورا ٹوکرا لے۔ اس نے کہا یہ نظام میرا ہی جاری کردہ ہے، تو جب سارے مل کر آوازاری کریں گے، تو جب سب کی آوازاریاں اوپر پہنچیں گی، اکٹھی کی اکٹھی، ہزارہ لوگوں کی، تو جب تم چننے نے کسی ماڑے کو اکٹھے ٹوکرے سے نکال کے پھینکنے نہیں دیتے، تو میں تو غفور الرحیم رب ہوں، جب سب کو اکٹھی التجائیں پیش ہوں گی تو میں بھی فرشتوں سے کہہ دوں گا پر یہ اکٹھی آئی ہیں تو اکٹھی قبول ہو جائیں، اکٹھی آئی ہیں اکٹھی قبول ہو جائیں۔ باری تعالیٰ اس میں فلاں 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 شخص غلط بھی تھا، کمزور بھی تھا، ماڑا بھی تھا، قبولیت کے قابل نہیں تھا، نقص والا تھا، خرابی والا تھا، تو اس کی بھی ساتھ آئی ہیں۔ اس نے اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کو تو کیا ہوا بھائی، وہ اکیلا بھیجتا تو اس کا حساب اس کے ساتھ کرتے، اب سب کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ اگر مارا تھا تو کئی میرے اچھے بھی تو تھے، اگر کمزور تھا تو کئی میرے محبوب بھی تو تھے، اگر کوئی ایسے سجدے تھے جن سجدوں میں کمی تھی، ریا تھی، نفاق تھا، کمزوری تھی، تو کئی ایسے سجدے بھی تو تھے جن پر فرشتوں کے سجدے بھی قربان کر دوں، ایسی دعائیں بھی تو تھیں جو عرش پر جاتی ہیں، صورت کے ساتھ روکنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ چونکہ اس نے میں نہیں کہا، میرے بندے نے التجا بھیجتے ہوئے میں نہیں کہا، اس نے اپنے آپ کو تنہائی کو مٹا دیا۔ اب میری رحمت کو زیب نہیں کہ میں کر کے چنوں، یہاں بھی ہم کا چناؤ ہوگا، بالفرد نہیں آئیں، بالجمع آئی ہیں۔ تو پھر ان ساروں کے ساتھ چونکہ آیا ہے، بھیجا ہی ایسے ہے اس نے، لہٰذا ہماری بھی شان ہے کہ پھر یہ تو اچھا نہیں نا کہ 10,000 کو اکٹھا رد کر دوں، یہ تو اچھا نہیں کہ 20,000 کو رد کر دوں، یہ تو اچھا نہیں 6-7-8 ہزار کو رد کر دوں، یہ تو اچھا نہیں 1,500 کو، ساری کی ساری صف کو ہی رد کر دوں۔ اگر تو ہر کوئی تنہا تنہا بھیجتا تو ہم بھی حساب اور تول تنہا تنہا کرتے، کیونکہ بندوں نے ایسے کر دیا ہے کہ اپنی تنہائی کو، اکائی کو، شناخت کو مٹا دیا ہے اور اجتماعیت میں بھیجا ہے، اکٹھا ٹوکرا آیا ہے، تو فرشتوں پر میری رحمت کو زیب نہیں، پھر سارا ہی پار کر دو، سارا پار کر دو۔ اللہ پاک نے دعا بھی سکھائی اور دعا کی قبولیت کا گر بھی سکھایا، سورہ فاتحہ دعا بھی سکھائی، قبولیت کا گر بھی سکھایا۔ اس لیے کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اگر بہار کا موسم آئے تو آتا تو سب کے لیے ہے، زمین پر ٹوٹی گری الگ پڑی ہوئی ٹہنیوں کے لیے بھی موسم تو وہی ہوتا ہے، اور درخت کے لیے بھی موسم وہی ہوتا ہے، مگر جو ٹہنیاں درخت سے الگ ہو کے پڑی ہیں ان پر بہار نہیں آتی، جو درخت سے جڑی ہوئی ہیں ان پر بہار آتی ہے، ان پر تو جو جمع میں جڑ جاتے ہیں ان پر بہار آتی ہے، جو الگ رہتے ہیں وہ محروم بہار رہتے ہیں۔ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، اگر باہر رہے مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے، یعنی میں کو ہم میں مٹا دے، میں کو مٹا دے، اپنی تنہائی کو مٹا دے، یکتائی کو مٹا دے، تنہا شناخت کو مٹا دے اور جمعیت میں گم ہو جا، جمع میں جماعت میں گم ہو جا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دانہ جب گم ہوتا ہے تب جا کے پھوٹتا ہے، کونپل پھوٹتی اور پودا بنتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں تو گم نہیں ہوتا، میں تو اوپر تنہا اکیلا پڑا ہوں، تو پھر مالی کہتا ہے پھر پڑا رہے،
جو دانے گم ہوں گے ان سے پودے اگ جائیں گے، تو بہہ جائے گا، ہوا اڑا کے لے جائے گی۔ تو میں نے یہ بات سورہ فاتحہ کی روشنی میں ایک نکتے کی بات بتائی۔ مقصود یہ تھا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، بڑی کثرت کے ساتھ ہر ایک نے اپنی اپنی بولی میں کہی ہے، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ وہ ہزاروں لاکھوں موجوں سے دریا بنا ہے، کروڑوں موجوں سے دریا بنا ہے، وہ کروڑوں موجوں میں ایک موج گم ہو جائے تو طوفان بن جاتی ہے، کروڑوں موجوں میں ایک موج لہر گم ہو جائے تو طوفان بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک لہر کہے میں تو اپنی شناخت الگ رکھوں گی اور وہ نکل کے دریا سے باہر کنارے پر آ جائے تو پھر وہ کنارے کی ریت پر بہہ کے ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں رہے تو طوفان ہے، اسی طرح ربط قائم، فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ فرد جمع میں گھو جائے، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس سے قبولیت ہوتی ہے۔ یہ جو پورا فلسفہ بیان کیا سورۃ فاتحہ سے لے کر حکماء اور شعراء کے اقوال اور اشعار تک، تو میں نے کہا کہ اب جہاں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ یہ ایک ہی بات نظر آئے گی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کی ہوگی۔ اب اس سے اخذ کیا ہوا؟ اخذ یہ ہوا، ایک تو آپ جتنی اجتماعیت کے ساتھ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس کی خیر و برکت اور فضیلت اور خاص نعمت سمجھ میں آ گئی کہ تنہا بیٹھتے تو اعتکاف اکیلے اکیلے کسی کا قبول ہوتا، کسی کا نہ ہوتا، ایک کا اعتکاف قبول ہو جائے رد ہو جائے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں، معنی نہیں لگتا، کوئی بھاری بات نہیں، رد کر دیں۔ مگر جہاں ہزارہ آدمیوں کا اکٹھا جا رہا ہو، چونکہ اکیلا تو بھیج ہی نہیں رہے آپ، اکٹھا جا رہا ہو تو باری تعالیٰ کی رحمت پھر ایسا نہیں کرتی کہ ہزارہ کا اٹھا کے اکٹھا ہی رد کر دے، نہیں، اس نے یہی تو سبق دیا ہے کہ پھر اس میں کھروں کے ساتھ کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ زیور جب ہوتا ہے نا، زیور تو موتی بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب موتی زیور سے لگے ہوئے ہوں وہ سونے کے بھاؤ نہیں ہوتے، وہ پرل سونے کے بھاؤ، وہ تو آپ سنار سے پوچھ لیں، صراف سے کہ کس بھاؤ لاتا ہے، ان کے بھاؤ اور قیمت کا سونے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، مگر جب سونے کے ساتھ جالر بن کے جڑ جاتے ہیں تو وہ بھی سونے کے بھاؤ تل جاتے ہیں، سونے کے بھاؤ تل جاتے ہیں۔ بھائی جو جس سے جڑ جاتا ہے اسی بھاؤ تل جاتا ہے، اس سے اسی بھاؤ تل جاتا ہے۔ یہاں ایک حصہ رکھ دیتا ہوں، اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں احادیث نبوی کی روشنی میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے، دوسرے سے محبت کرتا ہے تو یعنی اس کا دل محبت کے رشتے میں اس کے ساتھ جمع ہے، محبت کے رشتے میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حشر و نشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس پر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بعض ایسے لوگ ہوں کہ ان کو محبت تو تھی کسی سے، محبت تو تھی مگر ان سے مل نہ سکے، محبت رہی پر بولیے مل نہ سکے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، واحد کان فی المشرق وآخر فی المغرب، لجمع اللہ، کیا؟ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا تھا، اس سے جڑنا ملنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ہو جانا چاہتا تھا،
اس کی محبت، اس کی چاہت یہ تھی، مگر اسباب ایسے نہ تھے کہ وہ مل سکے۔ ایک مشرق میں تھا، دوسرا مغرب میں تھا، وہ مل نہ سکے، جڑ نہ سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، قیامت کے دن خواہ وہ مشرق و مغرب میں تھے، اللہ پاک اس کو مشرق سے اٹھا کر اس کے ساتھ جمع فرما دے گا۔ جمع، اللہ اسے جمع فرما دے گا۔ اللہ پاک اس کو قیامت کے دن جمع فرما دے گا، مشرق سے لے کے مغرب تک کے بھی فاصلے مٹا دے گا، اور جمع کر کے اکٹھا کر کے فرمائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا اپنے آپ، مجھے اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ملا دیا اللہ پاک نے، اللہ کے اتنے مقبول اور مقرب بندے، اللہ کے اتنے ولی، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ، اعلیٰ درجے کا بندہ، اللہ کا اتنا مقرب برگزیدہ بندہ، مجھے اس کے ساتھ ملا دیا، اس کے ساتھ جمع کر دیا، اکٹھا کھڑا کر دیا۔ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہ تھی، کیا وجہ ہے؟ وہ سوچے گا تو اللہ پاک اس کو فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، تمہیں اس لیے جمع کر دیا اس کے ساتھ کہ یہ وہ ہے تو اس سے ملنا چاہتا تھا، تیری محبت تھی اس سے، پر اسباب نے ساتھ نہ دیا کہ تو اس سے مل سکے۔ اس میری محبت کی وجہ سے، میری خاطر جو تو اس سے محبت کرتا تھا، اس محبت کے سلے میں دنیا میں جمع نہ ہو سکا، آج میں نے تجھے اس کے ساتھ جمع کر دیا۔ دیکھا نا، بات وہی جمع ہونے پہ ختم ہوئی۔ اگر دنیا میں نہیں ہو سکا تو قیامت کے دن بالآخر جمع ہی ہونا ہے، بالآخر اس نے جمع کر دیا۔ اس میں برکت ہو گئی۔ اور بنی اسرائیل میں وہ شخص، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جس کے ہاتھوں 99 قتل ہو گئے، اور اس نے پوچھا کسی عالم سے فتویٰ کہ 99 قتل کر بیٹھا ہوں، میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر بخشش کی کوئی صورت نہیں تو عدد تو پورا کر دوں، 99 کیوں رہے؟ اس نے اسی مفتی صاحب کو ہی رگڑا کر دیا، تو 100 پورے کر دیے۔ اسے پھر خیال آیا 100 پورے کر کے میں پھر بھی دیکھوں تو صحیح اللہ کی رحمت کا۔ پھر کسی اور فقیر کے پاس گیا، کسی عاشق فقیر اللہ والے کے پاس، اس سے پوچھا 100 قتل کر بیٹھا ہوں، کیا اب بھی کوئی بخشش کی صورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ صورت تو وہی توبہ ہے، بخشش کی صورت کیا ہے؟ وہی توبہ، مگر تنہا نہ کر، وہ القریۃ الصالحہ، وہ اللہ والوں کی ایک بستی ہے۔ کیا؟ یہ اللہ والوں کی بستی ہے جس میں ہزارہ لوگ مسافر ہو کر اللہ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں 10 دن سے۔ اللہ والوں کی بستی ہے، اور ایسی بستی ہے کہ ہزارہ لوگ جمع ہیں اور صبح و شام مولا کی بات کے سوا کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہزارہ آدمی مولا کی بات کے سوا کوئی اور بات نہ کر رہے ہوں، اور ہزارہ آدمی اللہ اللہ کے ورد کر رہے ہوں، اس کے ذکر ہو رہے ہوں، اس کے حبیب کی نعت ہو رہی ہو، اس کے قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے حبیب کی حمد و ثنا، اس کی حدیث ہو رہی ہو، عبادتیں ہو رہی ہوں، تسبیح ہو رہی ہو، ہزارہ آدمیوں کا ایک سمندر بستی میں اکٹھا بیٹھ کر 10 دن 10 رات ایک ہی کام اللہ کو یاد کرنے کا کرتا رہے۔ آپ کہیے اللہ کی عزت کی قسم، یہاں عذاب نامی کسی شے کو دخل مل سکتا ہے؟ بخشش گھیرا ڈال کے رب کی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے عذاب کے فرشتوں، ان میں کوئی عذاب کا، دوزخ کا، جہنم کا حقدار تھا بھی تو وہ چھوڑ دو، دیکھتے نہیں 10 دن سے کن کے ساتھ بیٹھا، کر کیا رہا ہے؟ ہزارہ بندوں کے ساتھ بیٹھا ہے، اور صبح و شام سوائے اللہ کی بات کے دھندا کوئی نہیں۔ بھاگ جائے عذاب، بخشش کہے گی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، میں لے کر جاؤں۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ بخاری شریف میں حدیث، اس نے کہا
توبہ ہی راستہ ہے، مگر توبہ تنہا نہ کر، اللہ والوں کی وہ بستی ہے، اس میں جا، وہاں اللہ کے صالح لوگ رہتے ہیں، برگزیدہ صالحین رہتے ہیں، ان کے ساتھ جمع ہو جا، میں نہ رہ، ہم ہو جا، ان کے ساتھ جمع ہو جا، ان کے ساتھ مل جا، اور ان کے ساتھ مل کر ان کی معیت میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کی سنگت میں جا کے توبہ کر۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اگر خالی توبہ سے ہی بخشش ہونی تھی تو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں۔ یہ جو بخاری مسلم شریف میں حدیث آ گئی، متفق علیہ حدیث ہو گئی، بڑی قوی، بڑی صحیح سند کی حدیث ہو گئی، مگر بیان آقا علیہ السلام نے فرمائی، تو آقا علیہ السلام امت کو یہ بیان کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر فیصلہ صرف توبہ پر ہی ہونا ہے تو اس نیکوں کی بستی میں کیوں بھیجا؟ وہیں بیٹھ کے فرما دیتے کہ بیٹھ کے سجدے میں گر جا اور روتا رہ، اور اتنے دن لگاتار عبادت کر، توبہ کر، بالآخر اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں فرمایا، بس نفل پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کی رحمت بالآخر تجھے بخش دے گی۔ مگر ایسے نہیں فرمایا، ان کو فرمایا جا اس اللہ والوں کی بستی میں، ان کے سنگ لگ جا، ان کی سنگت میں بیٹھ جا، اور ان کے ساتھ مل کر عبادت کر اور توبہ کر، 100 قتل تک بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے امت کو بتا رہے ہیں واقعہ۔ وہ شخص چل پڑا تو آقا علیہ السلام نے بتایا، وہ راستے میں تھا تو اس کی موت آ گئی، راستے میں تھا، موت آ گئی، بس اتنا ہوا کہ خود سے الگ ہو گیا تھا۔ میری بات سمجھے؟ خود سے الگ ہو گیا تھا، وہ یکتا و تنہا ہونے سے، میں سے الگ ہو گیا تھا، نکل کے سفر پہ چل پڑا تھا، اور اللہ والوں کی ہم میں گم ہونے جا رہا تھا، اللہ والوں کی جمعیت میں جا رہا تھا، صالح لوگوں کی معیت میں جا رہا تھا، صالح لوگوں کی سنگت میں جا کے بیٹھنے جا رہا تھا، اور مل کر پھر ان کی سنگت میں اس نے توبہ کرنی تھی۔ یہی ہاتھ جوڑ کے توبہ، سجدے میں گر کے توبہ وہ یہاں بھی کر سکتا تھا، یہاں کرتا تو عرض ہوتا مولا مجھے معاف کر دے، تو آواز آتی 100 قتل کر کے بھی شرم آتی نہیں ہے تمہیں معافی مانگتے؟ 100 قتل کر کے معافی مانگتے ہو، یہ آواز آتی، اس لیے یہاں اجازت نہیں دی، فرمایا ان کی سنگت میں جا اور بیٹھ کر سارے مل کر کہیں مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ مولا کہے گا بھی یہ بھی میرا پیارا محبوب بندہ، اس نے کون سا گناہ کیا ہے، مگر یہ کہتا ہے ہمیں معاف کر دے۔ اس نے کون سا گناہ کیا، اس کی تو زندگی تابعداری میں گزری، یہ بھی کہتا ہے مولا ہمیں معاف کر دے۔ تو جب سارے اللہ والے ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اس میں وہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی لگے ہیں، تو مل جل کر جب توبہ ہم کی شکل میں اکٹھی جا رہی ہے، فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو سارے تیرے اللہ والے بندے تھے، ان میں 100 کا قاتل بھی تھا، تو رب کہے گا تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ 100 کا قاتل تھا، یہ نہیں دکھتا کہ کن کے ساتھ سنگت میں بیٹھا تھا، یہ تو میں سے نکل گیا تھا، اس لیے وہاں بھیجا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رستے میں موت آ گئی، جب موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے اسے لینے کے لیے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں میں تکرار ہو گیا۔ دوزخ والا کہے یہ تو مال ہی میرا ہے، یہ تو میرا بہترین گاہک ہے، 100 کا قتل کیا اس نے، 100 کا قتل کیا ہے، اس کو تو میں لے جاؤں گا۔ دوزخی ایسوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت والے فرشتے کہیں کہ نہیں، یہ تو اللہ والوں کی طرف چل پڑا تھا، تو ان کی سنگت میں جا کے توبہ کرنے، تو میں لے جاؤں گا۔ اب ان کا تکرار ہو گیا، ان کا تکرار ہو گیا۔ جب تکرار ہوا اللہ پاک کی طرف سے ان کو امر دیا گیا کہ ایسا کرو کہ تم دونوں فاصلے کو ناپ لو، ہیں جی،
ہاں، فاصلے کو ناپ لے اور دیکھو کہ اپنے گھر سے جو چلا ہے اور یہاں تک جہاں موت واقع ہوئی ہے، یہ پچھلا سفر، اس کا فاصلہ کم ہے یا اگلا سفر جن اللہ والوں کی سنگت کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں جا کے توبہ کرے، وہ فاصلہ کم ہے؟ اگر تو پچھلا فاصلہ کم ہو اور آگے کا فاصلہ زیادہ ہو تو پھر دوزخ والا لے جائے، اور اگر پچھلا فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہو اور اگلا فاصلہ کم رہ گیا ہو تو جنت والا لے جائے۔ ان کو حکم دیا کہ فاصلہ ناپو، وہ فاصلہ ناپنے پہ لگ گئے، اور حقیقت یہ تھی کہ فاصلہ پیچھے ابھی کم طے ہوا تھا، آگے زیادہ پڑا تھا، آگے مال دوزخ کا بنتا تھا۔ ان کو کہا فاصلے ناپو، انہیں فاصلے ناپنے میں لگا دیا، اور ساتھ ہی اللہ نے زمین کو حکم بھیجا، اے زمین اس طرف سے سکڑ جا۔ میرے بندوں کی سنگت میں جا کے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر سے سکڑ جا، ادھر سے پھیل جا۔ ادھر سے سکڑنے کا جو حکم دیا تو وہ زمین کا فاصلہ زیادہ تھا، جب ناپا تو کم نکلا، جنت والا فرشتہ لے لیے۔ تو پھر رحمت حق بہانہ می جویت، بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت جب بخشنے کا ارادہ کر لے تو صرف بہانہ دیکھتی ہے، بہا نہیں دیکھتی، یعنی کثیر توبہ اور اعمال ڈھیروں کے ڈھیر نہیں دیکھتی، پھر بہانہ دیکھتی ہے کہ بخشش کو قدم جمانے کی جگہ مل جائے۔ صرف اتنی بات کہ وہ اللہ والوں کی سنگت کے لیے چل پڑا، جمعیت کے لیے چل پڑا، اللہ والوں کی بستی کے لیے چل پڑا۔ اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھا کریں، اور جب ہر سال گھر سے نکلیں اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے نکلا کریں کہ اب اللہ والوں کی بستی میں جا رہا ہوں، وہ بستی جس میں ہزارہ لوگوں کے آنسو گرتے ہیں، ہزارہ لوگوں کی آہوزاریاں ہوتی ہیں، ہزارہ لوگ جاگتے اور مولا کو یاد کرتے اور التجائیں کرتے، توبہ کرتے، بخشش مانگتے اور روتے دھوتے، ہزارہ لوگ۔ اس خیال کو دل میں جما کے چلا کرے تاکہ وہ بھی فاصلے سکیڑ دے، وہ بھی فاصلے سکیڑ دے۔ تو میں نے یہ چند احادیث اس لیے بیان کی کہ جب جمعیت کا ارادہ کر کے بندہ چلتا ہے تو اللہ کی مدد پہلے قدم پر شامل حال ہو جاتی۔ تو ایک ہے سال کے بعد اس جمعیت اور سنگت کے لیے آنا، ایک، اور ایک ہے عمر بھر اس ہم والی سنگت کو اختیار کر لینا۔ عمر بھر، کیا خبر کہ اگلے سال تک زندگی بھی ساتھ دے یا نہ دے۔ کتنے لوگ ہیں جو حیات رہے ہیں اور اگلے سال پہنچے ہیں، کیا خبر، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ تو اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات بھی ضائع کیے بغیر اس سنگت کو، اس جمعیت کو، اس سنگت کو، صحبت کو، تعلق کو، اجتماعیت کو بس بغیر تاخیر کے اختیار کر لے تاکہ زمرے میں نام آ جائے، سنگت کے زمرے میں نام آ جائے۔ اس سنگت کے زمرے کا نام ہم نے رفاقت رکھا ہے۔ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے سنگت والے ہیں، کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے سنگتی ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ میں یہ بات آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، دیکھو جب آپ سے کہتا ہوں تو میں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ نفع نہیں لینا ہوتا نا، بولیے، میں نے تو آپ کی عطیات سے نہ کوئی نذرانہ لینا ہوتا ہے، نہ کبھی زندگی میں لیا، نہ کوئی حصہ لینا ہوتا ہے، نہ کوئی کمیشن لینی ہوتی، نہ ہی اپنی کتابوں اور کیسٹوں کی انکم میں سے کوئی پیسہ لینا ہوتا ہے، میرا تو وہ بھی وقف فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھو نا، اپنی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، دنیا پر مصنفین، علماء، اسکالر، رائٹر، شاعر، جو بھی فلسفی، سائنٹسٹ، ڈاکٹر، مفسر، محدث، جو بھی دنیا میں جو لکھتا ہے، انگریزی میں لکھے، عربی میں لکھے، اردو میں لکھے، ہندی میں لکھے، تفسیر لکھے، حدیث کی شرح کرے، جو کتاب لکھتا ہے
اس کی رائلٹی لیتا ہے، اس کی انکم لیتا ہے، مگر ایک یہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نے اس ان رائلٹیز کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اس لیے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں اپنے لیے نہیں لکھتا، تو آقا کی خیرات ہے، بس آقا کی امت کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے لوٹا دیتا ہوں۔ میری بھی ایک رائلٹی ہے، مگر وہ آپ کے پیسے سے متعلق نہیں ہے، میری رائلٹی مدینے کی گلیوں میں ہے، آقا کے ڈیرے پر ہے، بس وہ چلتی رہے گی، ایک ادھار ہے۔ میری رائلٹی ان کا ایک تبسم ہے، ان کی ایک مسکراہٹ ہے، ان کی ایک خوشی ہے، وہ خوشی کی لہر جب آنکھ میں دوڑی ہو اور خوش ہو کے مسکراتے متبسم چہرے سے تک لیں، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے، بس۔ تو میں نے تو جب آپ کو تلقین کرتا ہوں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دراصل یہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا۔ آپ رفیق بن جائیں گے، ممبر بن جائیں گے، رفاقت فیس ہوگی، کتابیں لیں گے، کیسٹیں لیں گے، جو چاہیں کرتے پھریں، سندات لیتے پھریں، بھئی اس میں سے میرا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے یا نہیں؟ ہر ایک کتاب پہ لکھا ہوتا ہے، علل اعلان ہے۔ میں نے تو یہ بھی لکھ کے دے دیا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان اور میری اولاد کا بھی کوئی کلیم اور حق نہیں ہوگا، لکھ کے دے دیا ہوا ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ میں جب آپ کو ادھر راغب کرتا ہوں تو اس میں میرا تو فائدہ نہیں ہے، نفع ذاتی، میں نے تو کچھ نہیں لینا، نذرانہ اور ہدیہ بھی نہیں لینا، اور آگے پھر ادھر شامل کر کے میں نے مرید بھی نہیں بنانا۔ دوسرا لالچ کئیوں کو ہوتا ہے کہ چلو پھنسا لیا پھر مرید بنا لیا، یہ بھی میری قسم ہے مرتے دم تک پیر بھی نہیں بننا۔ سو یہ لالچ بھی نہ رہا کہ میں کوئی سلسلہ طاہریہ شروع کرنے والا ہوں، یہ میری قسم ہے مرتے دم تک پیر نہیں بننا۔ مجھے میرے شیخ حضور سیدی و سندی و مولائی و مرشدی قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی بغدادی قدس سر العزیز، ہم ایک کانفرنس، اسلامک بین الاقوامی کانفرنس کے سلسلے میں لندن تھے، تو کمرے میں تنہا اکیلے بیٹھے تھے۔ جب اکیلے دیکھے تو اس دن ان کی شفقت، محبت، پیار بڑے جوش پر تھا، تو تنہائی میں مجھے فرمانے لگے کہ آپ نے یہ قسم کیوں کھائی کہ میں کبھی پیر نہیں بنوں گا، بیعت نہیں لوں گا، یہ قسم کیوں کھائی؟ پھر آپ نے فرمایا، میں اب وہ کلمات جو آپ نے فرمائے میں نہیں دہرانا چاہتا۔ ان کی شفقت تھی، ان کا حسن ظن تھا، شیخ تھے، میرے والد تھے، میرے مربی تھے، میرے آقائے نعمت، جو ان کی طبیعت میں آیا فرمایا بھئی یہ قسم کیوں کھائی، اچھا نہیں کیا، اپنے اوپر کیوں پابندی لگائی۔ ان کی باتیں سن کر میں آپ کا منشا سمجھ گیا، آپ کا منشا سمجھ گیا، تو میں نے کوئی وجہ عرض نہیں کی، میں نے ویسے ہاتھ جوڑے اور آپ کے قدم مبارک پکڑ لیے، میں نے کہا حضور بس غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، مگر بڑی بھاری قسم کھا لی ہے۔ وہ بھی ہنس پڑے، وہ بھی میری بات سمجھ گئے۔ تو لوگ ان سے پوچھتے تھے طاہر القادری کو آپ خلیفہ کیوں نہیں بناتے؟ حضور سے پوچھتے تھے، حضور قدوۃ الاولیاء سے، وہ فرماتے پوچھو، اس سے پوچھو، اگر وہ خلافت پہ راضی ہوتا ہے لینے کے لیے تو اوروں کو مشائخ اور اولیاء ایک خلافت دیتے ہیں، اس کو 10,000 خلافت دے گا، مگر وہ لیتا نہیں۔ مگر وہ لیتا نہیں، اس نے قسم کھایا ہے، بولتا ہے پیر نہیں بنوں گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر حضور پھر کیا؟ انہوں نے فرمایا پھر یہ اوروں کو خلیفہ بناتا ہے، اس کو بیٹا بنایا ہے۔ مقصد بات کا یہ بات سنائی اس لیے تاکہ ایک سند ہو جائے کہ میں نے پیر بھی نہیں بننا، زبان سے دہرا رہا ہوں نا بات کو، ریکارڈ پر لا رہا ہوں، بار بار ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ کوئی میرا لباس سمجھ کر کسی مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائے۔
اس امید پہ کہ شاید اس لباس کے بعد اب بیعت بھی کریں گے، نہیں، قسم قائم ہے، مرتے دم تک قائم ہے۔ اس وجہ سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مرید بھی بن سکوں، تو پیر ہونا تو دور کی بات، میں تو حضور کی امت کا نوکر رہنا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کی امت کا نوکر رہنا چاہتا ہوں، حضور کا جھاڑو بردار رہنا چاہتا ہوں۔ اب دوسری بات بتائی کہ ایک یہ لالچ یہ ہوتا ہے کہ چلو بھئی پیری مریدی کر لیں گے بہت لوگ، وہ بھی نہیں کرنی، مگر یہ بات بھی ساتھ ہی سمجھا دوں، اب بہت سے لوگ یہاں رفقا بنتے ہیں اور کئی لوگ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ کے قائد محترم تو چونکہ پیری مریدی کرتے نہیں، اور پیر ہونا بڑا ضروری ہے کہ کوئی پیر ہو کسی کا، بغیر پیر و مرشد کے جو مر گیا وہ تو بیکار گیا، گمراہ گیا، پیر و مرشد ہونا چاہیے، اور آپ کے قائد چونکہ پیر نہیں بنتے، ان کی قسم ہے، لہٰذا ہم حاضر ہیں، یعنی محنت ساری وہ کریں، تربیت وہ کریں، 10 راتیں بٹھا کے جگا کے راستے پر وہ ڈالیں، عمر بھر منہاج القرآن کی تعلیم و تربیت کے لیے سنوارنے کا کام وہ کریں، اور پیر مرشد کے لیے ہم حاضر ہیں۔ باہر کے دنیا کے ملکوں میں بڑی مشکلات آئی ہیں، پھانس لیتے ہیں اور پھنسا کر ان کی پھر عقیدت، محبت، وفاداری کو تقسیم کر لیتے ہیں، بعد ازاں کلیتاً ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے دین کی جس خدمت پہ وہ لگا ہوا تھا، دین کی نوکری پر، رفتہ رفتہ اس نوکری سے ہٹا کے ذاتی نوکری پہ لگا دیتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، مستثنا اللہ والے صالح مخلص لوگ ہر دور میں تھے، ہیں، ہوں گے، وہ مستثنا الگ ہیں۔ میں عمومی جو کاروبار ہو رہا ہے دنیا میں، جو دھندا ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہے، تو وہ مرید پھنسانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میں نے بہت عرصہ مجھے کئی مشکلات پیش آئیں، کبھی ایک بار ڈنمارک گیا تو وہ رفقا، ایک پیر صاحب اس میں داخل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر قائد محترم بیعت کرتے تو خدا کی قسم سب سے پہلا مرید میں ہوتا ہے، پیر صاحب نے کہا، بنگلہ دیش سے تھے، اگر وہ قائد محترم بیعت کرتے تو سب سے پہلا مرید میں ہوتا، چونکہ وہ خود نہیں کرتے، ہم دل سے تو ہیں، مگر اب پیر و مرشد بھی ہونا چاہیے، بس ایسی باتیں کر کر کے تو لوگوں کے دل و دماغ میں بات ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد گھرانوں کو پھنسانا شروع کر دیا، پھر وہ مرید ہو گئے، جب مرید ہو گئے پھر الگ حلقہ ذکر شروع کر دیا، وہ جو ادارے میں آتے تھے پھر وہ ادھر جانے لگ گئے، پھر خدمت وہاں شروع ہونا ہو گئی، رفتہ رفتہ مشن کے کام کی رغبت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کے لیے کہی ہے کہ وہ اپنے پھانسا کر اللہ کے دین کی راہ سے ہٹا لیتے ہیں اور پھر ان سے مال بٹورتے ہیں اور جیبیں بھرتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اس امت میں بھی یہ ہوتا ہے، تو بڑی مشکل سے وہ دھندا چھڑایا ان کا، پھر اس کے بعد کئی سال گزرے تو ایک اور پیر صاحب گھس گئے، پھر انہوں نے گھر برباد کر دیے۔ بس ایسے اس طرح کئی اور جگہ کو، کینیڈا میں، کوئی ہالینڈ میں، کوئی یورپ میں، یہ بڑی مشکلات پاکستان کے اندر اور باہر پیش آئیں۔ پریشان ہوتے ہوتے بالآخر میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے عرض کیا حضور میری مجبوری ہے، میرا عہد ہے، میری زبان ہے، وہ کام میں نے نہیں کرنا اور نہ میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، نہ میں توڑوں گا انشاءاللہ، مگر دوسری طرف مشکل یہ ہے کہ سادہ لو اور رفقا ہیں، ہر کوئی تعلیم یافتہ نہیں، ہر ایک کا شعور پختہ نہیں، وہ دین کی راہ پہ محنت کر کر کے ان کو لگاتے ہیں، چلاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نوکری کرتے ہیں، رات دن لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، فروغ کے لیے، دعوت اسلام کے لیے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک راستے میں کئی اندر گھس جاتے ہیں اور جیسے بھیڑ بکریوں کا برا ریوڑ ان میں سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، لے جا کے ایک تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے ایک عرض بھیجی، درخواست بھیجی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کیا حضور جہاں اتنی شفقتیں فرمائی ہیں اور اپنے فیض کے چشمے جاری کیے ہیں اور اتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اتنی عنایتیں کی ہیں اور اپنے اس فیض میں سے حصہ عطا کیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
7 مرتبہ زبان مبارک سے لعاب دہن سیدنا غوث الاعظم کے منہ میں ڈال کر فیض یاب کیا تھا، جہاں وہ فیض تھا آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کا، سرکار غوث الاعظم کا، اس میں سے حصہ عطا کیا ہے منہاج القرآن کو۔ جہاں اتنے کرم کیے ایک کرم کر دیں، اور وہ یہ کہ مجھ سے وعدہ فرما دیں، مجھ سے، اور یہ شفقت کر دیں کہ جو منہاج القرآن کا رفیق ہو جائے، جو منہاج القرآن کا ممبر ہو جائے، جو منہاج القرآن کا سچے دل سے خادم ہو جائے اور عمر بھر اللہ کے دین کی، دین مصطفیٰ کی، حضور کی امت کی، حضور کے عشق اور محبت اور ادب کے مشن کی، دین اسلام کی اقامت کے مشن کی، اسلام کی دعوت کے فروغ کے مشن کی، اسلام کے حیا کے مشن کی، اس دین کے تجدید کے مشن کی، آقا کی امت کی اصلاح کے مشن کی، اس نوکری کی جو سچے دل سے خدمت کرنے لگ جائے اور استقامت کے ساتھ کرے اور رفیق ہو جائے، حضور اتنا کرم کر دیں۔ میں نے درخواست عرض کیا کہ آپ اس کو اپنا مرید بنا لیں، اپنی مریدی میں لے لیں، اپنی چادر میں لے لیں، اور مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رحمتا نلت المنالی، میرے مرید اب کسی سے خوف کی ضرورت نہیں، تیرے شیخ عبد القادر کو اللہ نے وہ بلندی عطا کی ہے کہ میری بلندی تیری حفاظت کرے گی۔ اور مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، جو تیری طرف میلی آنکھ دیکھے گا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا شیخ تیری حفاظت کرے گا، تیرے دشمن کو قتل سے مراد باطنی طور پہ ہلاک کر دے گا۔ میں نے عرض کیا حضور ایسا کرم کر دے کہ یہ جو راہ چلتے چور ڈاکو گھس جاتے ہیں اور بھیڑ بکریاں سمجھ کے اچک کے لے جاتے ہیں اور ان کی وفاداریاں بدلتے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت سے دور ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کے ذہن میں بٹھا دیتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ادھر نہیں جانا، ان کا خطاب نہیں سننا، ان کے مشن میں کام نہیں کرنا۔ ابھی سعودی عرب میں گیا، ہر ملک میں یہ مشکل تھی، تو رفقا مجھے ملے خمیس سے، مشید سے، ابھا سے، جگہ جگہ سے، میں کتنے ملکوں کا کس کس جگہ کا نام لوں جہاں یہ مشکلات رفقا، سادہ لو رفقا ہے، اور ان کو کہہ دیتے ہیں آپ مرتد ہو گئے، آپ نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جہنم میں چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ سادہ لوگ گھبرا جاتے ہیں سخت دھمکی امیز لفظ سن کر۔ اب ہر بندہ تو دوڑ کے نہیں آ سکتا میرے پاس کہ آ کے اپنی مشکل بیان کرے، بڑے لوگ اس پریشانی میں گھبراہٹ میں رہ گئے۔ تو میں نے عرض کیا حضور اتنا کرم کر دیں کہ یہ جو پونجی محنت سے تیار کرتے ہیں یہ محفوظ رہے، یہ محفوظ رہے، اور اس کی حفاظت کی روحانی حفاظت کی شکل یہ آپ آقا کہ جہاں میں آپ کی غلامی اور مریدی میں ہوں، میرے مشن کا ہر رفیق اسی طرح آپ کی غلامی اور مریدی میں ہو جائے۔ یہ وعدہ دے دیں کہ آپ براہ راست اس کے شیخ اور پیر و مرشد ہوں گے، اسے پھر کسی جگہ ہاتھ دینے کی حاجت نہیں ہوگی، آپ کی مریدی اور آپ کی غلامی میں رہے گا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھا ہوں اور منبر رسول ہے، اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا، 11 مہینے 11.5 مہینے گزر گئے، بس میں انتظار میں رہا۔ جیسے فائل پروسیس میں ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، بڑا انوکھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، میں نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی، سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی رات جواب آیا، جواب میں قبولیت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اور قیامت تک اس مشن کا جو سچے دل سے خادم ہے، جو اس کی رفاقت میں آ گیا، رکنیت میں آ گیا، اس مصطفی مشن کی سنگت میں، خدمت میں، نوکری میں آ گیا، اور اپنے تن من دھن اور صدق کے دل کے ساتھ جتنی اس کی بساط ہے
مگر ایمانداری وفاداری کے ساتھ اس مشن سے لگ گیا اور اس تعلیم پر دین، تقوی، ایمان، عمل صالح، اخلاق اور اس کی تعلیم و تربیت پر چل پڑا اور مشن کے فروغ میں جتنا اس سے ہو سکا لگ پڑا۔ اس دن سے اللہ رب العزت کا فضل اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ منہاج القرآن کا بس بیٹے، منہاج القرآن کا بس بیٹے غور سے سن لیں، میں خود ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی پر، تاجدار کائنات کی گواہی پر اور خود سرکار غوث العظم کی گواہی پر حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا ہر رفیق جو سچے دل سے رفیق ہے، وفادار ہے، وفاداریاں تقسیم نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، مشن میں تفرقہ نہیں کرتا، فتنہ پروری نہیں کرتا، صدق کے دل سے استقامت کے ساتھ اس مشن پر ہے، رفاقت لیتا ہے، رفاقت میں ہے، وہ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم کا مرید ہے، مرید ہے، مرید ہے۔ اور میں یہ بات بھی اعلان کرتا ہوں آج اعتکاف کے موقع پر کہ قیامت کے دن اگر مجھے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوڑوں میں، اپنی کملی میں، اپنی چادر میں اپنے مریدوں کی صف میں شامل کیا تو خدا کی عزت کی قسم میرے سارے رفقا وہی شامل ہوں گے، وہی کھڑے ہوں گے۔ اب بولیے مجھے کوئی پیر بننے کی ضرورت ہے؟ پھر میرا کام ہو گیا، میرے رفقا کو پیر مل گیا، میرے رفقا کو مرشد مل گیا، سیدنا غوث العظم جو پیران پیر ہے، جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہے، جو شیخ الکل ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو غوث الثقلین ہے، جو فرماتا ہے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی جس غوث پاک کے قدم کے نیچے ہے، جس غوث العظم کی ولایت کے سامنے سرکار شہنشاہ ہند حضرت خواجہ اجمیر نے گردن جھکائی اور کہا آپ کا قدم اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ جس سرکار غوث العظم کے اس اعلان پر، فرمان پر حضرت شاہ سورورد نے گردن جھکائی، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے آپ کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں گردن جھکائی، اور ہر ولی کو ولایت تب ملتی ہے جب حضور غوث العظم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری اس مشن میں فیض تو پہلے بھی انہی کا تھا، اس مشن میں فیض ان کا تھا اور انہی کا تھا، اور صرف ان کا بھی نہیں، بڑے فیض تھے، بڑے فیض تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا براہ راست فیض بھی ہے۔ اس مشن میں آقا علیہ السلام کا براہ راست فیض بھی ہے، بالواسطہ فیض بھی ہے، صحابہ کرام خلفائے راشدین کا فیض بھی ہے، اہل بیت اطہار کا فیض بھی ہے، اولیاء کرام کا فیض بھی ہے، کل سلاسل و طرق کے اولیاء کا فیض ہے، سیدنا غوث العظم کا بھی ہے، اور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین تک کل ولیوں کا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا فیض بھی ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا فیض بھی ہے، ہند میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا فیض بھی ہے، حضرت اویس کرنی اور حضرت بایزید بستامی کا فیض بھی ہے، حسنین کریمین کا فیض بھی ہے، مولا علی المرتضیٰ کا فیض بھی ہے، عثمان غنی فاروق اعظم صدیق اکبر کا فیض بھی ہے۔ کوئی وجہ ہے، میں ایک ایک نام جو گن کر بتا رہا ہوں یہ ویسے ہی ان کی بزرگیوں کی وجہ سے گن کے نہیں بتا رہا، چن چن کے نام لیے ہیں، ان سب کا فیض شامل ہے، بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں۔
ایسے نہیں کہہ دیا کہ بڑے بزرگ ہیں سو ساروں کے نام لے لوں، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ جن جن کا فیض عملاً شامل ہے ان کے نام لے رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی کمی پہلے بھی نہیں تھی، مگر صرف یہ کمی تھی کہ اس کی ضمانت نہ تھی۔ فیض تو ہے، کیا میرے رفقا ان کے مرید بھی ہوں گے کہ جب ان کے مرید پر آنچ آنے لگے اور وہ ڈھال بن کے بچا لیں گے؟ میں چاہتا تھا وہ ڈھال منہاج القرآن کے رفقا کو بھی نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے مرید اگر تو مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، تیرا پردہ اٹھنے لگے گا تو میں بڑھ کے تیرے اوپر پردہ پوشی کر لوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے رفقا کو ان کی پردے پوشی کی شرف بھی نصیب ہو جائے۔ یہ درخواست بھیجی، اب اللہ جانے کیا کیا مرحلوں سے گزری۔ سال کے بعد عین اسی رات جس رات درخواست کی تھی جواب آیا، اور آپ کو مبارک ہو، قبولیت ہو گئی۔ لہٰذا آج کے بعد میری ہدایت ہے، جو لوگ پہلے سے بعض سلاسل میں، مشائخ میں، بزرگوں میں جن جن سے بیعت تھے، بیعت ہیں، وہ سلامت ہے، سلامت رہے، وہ ان کو نہیں روکتے نیکی کے کام سے۔ ان کو بھی یہ شرف اضافی طور پہ حضور غوث الاعظم کی مریدی کا مل گیا۔ سونے پہ سہاگا، رنگ پہ رنگ چڑھ گیا، نور پہ نور مل گیا۔ اور جو لوگ آج کے دن تک کسی جگہ پہلے بیعت بولیے نہیں تھے، انہیں منہاج القرآن کی رفاقت میں آ جانے کے بعد اب کسی نئی بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کی بیعت حضور غوث الاعظم سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاتھ اٹھائیں ایسے، آپ سب کی بیعت حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی، اور آپ کے مرشد نیچے کریں۔ اب آپ کو مزید کسی کی تلاش کی ضرورت نہیں، نہ کہیں بیعت کی ضرورت، آپ کی بیعت ہو گئی، اور ان کی مریدی میں آ گئے جو کل جہاں کے پیروں کے پیر، کل جہاں کے ولیوں کے سلطان ہیں۔ فیض پہلے بھی ان کا تھا، میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں، اور اس فیض میں سے میں یہ بات بھی آج آپ کو شب یعنی اعتکاف کی آخری ایام کی تاک رات میں 25ویں کی رات میں کہہ رہا ہوں، اس 25ویں کی رات کی گواہی میں کہہ رہا ہوں، اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی گواہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا فیض تھا، بہت سے فیضوں کے علاوہ سب سے بڑا فیض ان کا، اور پھر سب سے بڑا تاجدار کائنات کا ان سے اوپر۔ انہیں جو فیض آقا علیہ السلام نے براہ راست عطا کیا تھا کہ مولا علی شیر خدا ساتھ آئے تھے، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ عراق کی سرزمین پر زبان کھولیں اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف بلانے کا آغاز کریں، آپ کی زبان مبارک نہیں کھلتی تھی، اجمی تھے آپ، اصلاً ایرانی الاصل ہے حضور غوث پاک۔ گیلان صوبہ ہے گیلان، اس کا ایک گاؤں ہے جیل، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو تعلیم و تربیت کے لیے وہاں سے والدہ ماجدہ نے بغداد بھیجا، تو بغدادی ہو گئے۔ وہ گیلانی ہے نا، گیلانی کہلاتے ہیں، گیلان کا مطلب صوبہ گیلان ہے، اصل میں تو حسنی اور حسینی ہے، گیلانی کا لفظ تو ان سے آگے شروع ہوا۔ تو زبان اصل فارسی تھی، مگر بچپن سے چونکہ آ گئے بغداد عرب سے، تو پھر عربی ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو عربی الاصل نہیں ہوں، ایران سے آیا ہوں، اور یہ صاحب زبان فصیح اللسان لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں، اور بڑے بڑے علماء، محدث، مفسر، فلسفی، منطقی ان کا زمانہ ہے، تو میں انہیں زبان نہیں کھلتی، کیسے زبان کھلے کہ میں رشد و ہدایت کی طرف بلاؤں اور ان پر تاثیر ہو ان کے دل پر۔ آپ نے فرمایا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے عبد القادر، ہم نے تجھے مقرر کیا ہے اس ڈیوٹی پر، تجھ سے اسلام کی رشد و ہدایت اور تجدید کا سلسلہ جاری کرنا ہے، زبان کھول۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کھولا، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن، تھوک مبارک 7 مرتبہ حضور سیدنا غوث الاعظم کے دہن مبارک میں ڈالی، 7 مرتبہ۔ پھر فرمایا علی تم بھی اپنا حصہ شامل کر دو،
6 مرتبہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اپنا دہن لعاب مبارک ڈالا، 7 مرتبہ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک ڈالا، اور حضور غوث پاک آپ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد معرفت کے چشمے پھوٹ پڑے، پھر 70 ہزار افراد کا اجتماع ہوتا اور آپ کے خطاب سے 70 جنازے بھی اٹھتے تھے، یہ عالم ہو جاتا، اور علماء محدثین مفسرین بے ہوش ہو کر جنازوں کی طرح چارپائی پہ اٹھا کے گھروں کو جاتے، یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ میں حضور سیدنا غوث الاعظم کی غوثیت کی گواہی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، اور حضور کے گنبد خضرا کی قسم ہے، وہ جو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا سرکار غوث الاعظم کے دہن مبارک میں، اس فیض کا حصہ بھی حضور غوث پاک نے آپ کو عطا دیا، اس مشن میں اس فیض کا حصہ ہے۔ بس اتنی بات ہی میں کہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی بات میں نے حضور کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے کہہ دی، اور جو شخص حضور کی قسم کھا کے کہے اور اللہ کی قسم کھا کے کہے اور ان کی طرف منسوب کر کے کہے اور جھوٹ ہو اس پر اللہ اور اللہ کے رسول اور کل فرشتوں کی قیامت تک لعنت ہوتی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے معلوم ہوتا ہے، جو ان کی طرف منسوب کرے اور جھوٹ بولے۔ اس لیے میں نے کہا آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس فیض خاص کا حصہ آپ کو ملا ہے، بس اور میں کیا بتاؤں۔ تو فیض تو پہلے بھی تھا اس مشن میں، اسی فیض سے مشن چل رہا ہے، مگر یہ ضمانت نہ تھی کہ انہیں مریدی میں بھی لے لیا گیا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ وہ ضمانت آ گئی، تو اب کسی کو کبھی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، جو پہلے سے بیعت تھے وہ قائم ہیں، سلامت رہے، اور اب جو نہیں تھے انہیں کسی تلاش کی ضرورت آج کے بعد نہیں، ان کی بیعت سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسی روحانی طریقے سے ہو گئی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ سے پوچھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ملے نہیں، زمانہ نہیں ہے، تو بیعت اور فیض کیسے بن گیا؟ تو بتائیے اسی طرح جیسے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں میں یہ پیر اور مرید ہیں، یہ پیر اور مرید ہیں۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کو اٹھا کے دیکھیں، وہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے، یہ براہ راست پیر اور مرید ہیں، اور اس پیر اور مرید میں فرق وفات کے 100 سال بعد وہ پیدا ہوئے، 100 سال کا فرق ہے، نہ اس زمانے میں ہوئے، نہ ہاتھ میں ہاتھ دیا، نہ بیعت ہوئی، مگر سلسلہ متصل ہے، روحانی بیعت، روحانی خلافت، روحانی فیض ہے۔ بس میں نے سند دے دیا، میں نے پوری امت کے اولیاء کا، علماء کا اس پر اجماع ہے، اس سلسلے کو وہ منقطع نہیں سمجھتے، اس کو ٹوٹا ہوا سلسلہ بولیے نہیں سمجھتے، کل امت کے اکابر کا اجماع ہے، 100 سال کا فرق ہے، زمانہ ایک نہیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بس نسبت سے فیض لیا ہے۔ تو مرید ہونا ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، مرید کیا، مرید کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا، کیا؟ یریدون وجہہ، جو مولا کے مکھڑے کا ارادہ کر لے وہ مرید ہے۔ مرید ہو جاتا ہے ارادہ کر لینے سے، ہاتھ میں ہاتھ دیا مگر ارادہ نہ بنا تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی مرید نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ نہ دے سکا مگر ارادہ ہو گیا وہ مرید ہے۔ میں سند کے ساتھ بات سمجھا دیتا ہوں، وہ مرید ہو گیا۔ کیسے؟ جیسے حضرت ابو الحسن خرقانی اور حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ارادت و خلافت کا سلسلہ حق ہے، بغیر ہاتھ میں ظاہری طور پہ ہاتھ دیے 100 سال کا فرق ہے۔ اگر وہ حق ہے تو اس طرح یہ طریقہ براہ راست اور یا اللہ کے ساتھ ارادت کی بنیاد پہ مریدی میں آ جانا حق ہے اور سچ ہے اور ثابت ہے۔ یہ بات اچھی طرح حل ہو گئی۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آخری بات کہہ لوں پھر پیغام دے دیتا ہوں۔ آخری بات یہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر ہر صدی میں میری امت میں تجدید کا کام ہوگا۔ ہر صدی کے شروع میں تجدید کا کام ہوگا، ہر صدی کے شروع میں لوگ آئیں گے، میری امت کی تجدید ہوگی، اسلام کی دین کی تجدید ہوگی۔ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا امر دینہا۔ امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، اور بہت مفسرین محدثین نے بہت لکھا ہے، تو اکثریت معنی محدثین نے راس کا یہ لیا۔ تو ہر اسلامی صدی کے شروع میں ہر صدی کے لیے تجدید کا کام شروع ہوگا، مگر اب تجدید کا کام جب کوئی شروع کرتا ہے یا کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ تجدید جیسے ایک فرد کرتا ہے بطور مجدد، ویسے ایک جماعت وہ بھی تجدید کا کام کرتی ہیں، تو جماعت کے ذمے بھی مجددانہ کام ہوتا ہے، اجتماعی شکل میں بھی ہوتی ہے اور انفرادی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں حسب ضرورت تجدیدی کام کے دائرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اور کام کی نوعیت ہوتی ہے، اس دین کا ایک حصہ، ایک گوشہ، ایک موضوع، ایک میدان، ایک شعبہ ہوتا ہے جس کی قدریں مٹتی اور پامال ہوتی ہیں، اور ان کو زندہ کرنے، اثر نو احیاء کرنے، نشاط ثانیہ کرنے کے لیے اللہ پاک تجدید کی ذمہ داری کسی کو سونپتا ہے۔ اب جب صدی کے شروع میں کوئی تجدید کرنے والے آتے ہیں تو لامعالی وہ پیدا تو نہیں ہوتے اس وقت، پھر پیدائش کے دن سے تو نہیں تجدید کا کام ہوتا، تو ہوتا یہ ہے جو جمع کیا گیا ہے اس دونوں معانی کو، ہوتا یہ ہے کہ پیدائش تو اس کی پچھلی صدی کے آخر کے جو 20 25 30 سال ہوتے ہیں اس زمانے میں ہوئی ہوگی۔ پیدائش پچھلی صدی کے آخر میں ہوتی ہے، 20 25 30 35 30 سال 28 سال کا ایک عرصہ پہلے گزرتا ہے، اور ایک بلوغ کی عمر کو لوگ پہنچتے ہیں تجدید کرنے والے، اتنے میں اس زندگی میں نئی صدی چڑھتی ہے۔ جب نئی صدی کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بلوغ کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ امر تجدید کی ابتدا ہو سکے۔ تو پیدائش پچھلی صدی کی اواخر میں ہوتی، اور تجدید کا کام اس اسلامی صدی کے آغاز میں، ابتدا میں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو بھی پڑھ لیں، امام غزالی کو بھی پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کو بھی پڑھ لیں، بہت سوں کو آپ پڑھیں، یہ مطالعے کی چیزیں ہیں، بہت سوں کو پڑھیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر، بہت سوں کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس صدی کے اواخر کن سالوں میں پیدا ہوئے، اور اگلی صدی میں کس وقت میں ابتدا کام کی ہوئی تجدید کی۔ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی تحریک منہاج القرآن، یہ تیسری بات کہہ رہا ہوں، واللہ حضور کی سنت ہے، والذی نفسی بیدہ ہی، آقا فرماتے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت میں، وہ سنت نبوی پر کہہ رہا ہوں، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور آقا علیہ السلام کی شہادت اور گواہی میں آپ کی تحریک منہاج القرآن اس صدی کی مجدد تحریک ہے، اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، اس کے ذمہ اس صدی کا دین اسلام کی تجدید کا کام اس کے ذمہ لگا ہوا ہے، احیاء دین کا کام اس کے ذمہ ہے، امت مسلمہ کی اصلاح کا کام اس کے ذمہ ہے، دین کے عقیدہ، قدر و منزلت مصطفیٰ کا عقیدہ، عظمت و رفعت رسول کا عقیدہ، عشق و محبت رسول کا عقیدہ، ادب و تعظیم و تکریم رسول کا عقیدہ، جو اس صدی کے شروع میں پھر سے بدعقیدگی اور گستاخی اور مادیت کی گرد میں چھپ گیا ہے۔ لوگوں کا رب صاحب گنبد خضرا سے کٹ گیا ہے، دین کی تعبیر روحانی نہیں مادی ہونے لگ گئی ہے پچھلے 50 برس سے، اور 25 30 40 برس سے غالب روحانی تعبیر مٹ گئی،
مادی تعبیر دین کی آ گئی، روحانی قدریں مٹ گئی، روحانیت، تصوف، طریقت اور معرفت پر اعتماد لوگوں کا ختم ہو گیا۔ ان چیزوں کا نام لینے والے دھندے میں پڑ گئے، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ تصوف سے بیزار ہونے لگے۔ طریقت اور تصوف کا نام لینے والے اور طریقت کے کام کرنے والے کے عمل کو دیکھ کر لوگ طریقت کو چھوڑنے لگے، تصوف کا نام لینے والوں کے حالات دیکھ کر لوگ تصوف سے بدظن ہو گئے۔ جن کے پاس دوست عقیدہ تھا وہ علم سے محروم ہو گئے، قصوں پر آ گئے، کہانیوں پر آ گئے، فتووں پر آ گئے، خالی سروں پر رہ گئے، علم سے خالی ہو گئے۔ عقیدہ سچ تھا، علم نہ رہا، عقیدہ سچ تھا، عمل نہ رہا۔ علم سے بھی عاری ہو گئے، عمل صالح سے بھی عاری ہو گئے۔ نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ تقویٰ پر زور، نہ خوف الہی پر زور، نہ خشیت الہی پر زور، نہ اطاعت رسول پر زور، نہ اتباع رسول پر زور، نہ محبت رسول پر عملی زور۔ خالی تقریریں، واعظ اور فتوے رہ گئے، غصے، ناراضگی، جلال رہ گیا۔ آپ کے سامنے ہے میلاد پاک کے رجحانات ختم ہو گئے تھے پاکستان سے۔ چلے جائیں 30 سال پیچھے، لوگ میلاد کے جلسوں میں آنا چھوڑ گئے تھے۔ اب دیکھیں جلسے 1500، 200، 250، 400 بندہ بیٹھا ہوتا ہے، جہاں 20-20 ہزار کے اجتماع 50-40 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ وہ رونقیں نہ رہی، وہ کیفیتیں نہ رہی، وہ جذب و شوق نہ رہا، وہ رغبت نہ رہی۔ اور ان سارے خلا کو پر کرنے والے لوگ کون؟ جنہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور تبلیغ ایسی روکی، اس میں سے عشق مصطفیٰ کو نکالتے گئے، محبت رسول کو نکالتے گئے، ادب رسول کو نکالتے گئے، نسبت رسول کو کاٹتے گئے توحید کے نام پر، ادب رسول کو کاٹتے گئے شرک کے نام پر، حضور کے توسل، شفاعت اور قلبی تعلق کی نسبت کو کاٹتے گئے، روکھے دین کے نام پر اسے شخصیت پرستی قرار دے دیا گیا۔ ایک نہیں، 50 قسم کے ہر سمت سے اٹھنے والے مسلک، تبلیغیں، مدرسے، دارالعلوم، یونیورسٹیاں، کالج، ٹی وی، کتابیں، اہل علم، اہل ہنر، جدید رائٹر، ہر سمت سے 50 سال سے ایک طوفان تھا، اور وہ سارا طوفان مل کر لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکال رہا تھا، ادب مصطفیٰ نکال رہا تھا، تعلق مصطفیٰ کو کاٹ رہا تھا۔ حضور کے عشق اور محبت کے تذکروں کی مجلسیں اجڑ گئی تھی، لوگ دب گئے تھے، اس عقیدے والے لوگ ڈیفینسو ہو گئے تھے، انہیں اپنا دفاع مشکل تھا، ان میں کوئی صاحب علم ڈھونڈنے کو نہ ملتا تھا، لوگ تانے دیتے تھے، کہتے تھے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کے بعد تم میں ہے کون؟ کوئی صاحب تصریف نہ تھا، صاحب تعلیف نہ تھا، کوئی صاحب کلام نہ تھا، صاحب قلم نہ تھا، ہر طرف اجاڑ تھی، ویران تھا۔ دوسرے چھا گئے تھے، ادھر سعودی عرب کے پیٹرو ڈالر کے پیسے لگ رہے تھے، ریال، ادھر گلف سٹیٹ کے پیسے لگ رہے تھے، طرح طرح کے طریقے سے روحانیت کا فقدان ہو رہا تھا۔ اس پورے ماحول میں جب برے صغیر پاک و ہند اور عجم سے لے کے عرب تک جائیے، یہ تو آپ کو تو معلوم نہیں، کبھی عرب میں جائیں تو آپ کو پتا چلے، لوگ سہمے سہمے تھے، حضور کے عشق اور محبت اور ادب و تعظیم کا عقیدہ دفاع پر کھڑا تھا، کمزوری محسوس کر رہا تھا، روحانیت، تصوف اور معرفت کی باتیں گھبرا گھبرا کے کرتے تھے، فتوے لگ جاتے تھے، اور قریب دفن تھا یہ سب زمانہ۔ ان حالات میں اور جدید نسل کو ان کی بولی میں، سائنس کی زبان میں کوئی دین اور مصطفیٰ کی بات بتانے والا نہ تھا، کالج یونیورسٹی تک آپ کی بات پہنچانے والا کوئی نہ تھا۔ جدید علم سے، منطق سے، فلسفہ سے، عقل سے، حکمت سے، سوشیالوجی سے، ماڈرن زبانوں میں، سائنس میں، ایمبریالوجی میں، کوسمولوجی میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیکل سائنس میں، گلوبل اینگل سے، ہر جہت سے جدید انداز، ہر
غالب تھے، آپ کا کوئی شخص نہ تھا حضور کے عشق کی بات کرنے والا۔ یہ لوگ پرانے قصے کہانیوں والے تصور ہوتے تھے، جاہل ان پڑھ لوگ تصور ہوتے تھے، پرانی باتوں والے، جیسے کفار مشرکین کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ حضور کی باتیں وہ کیفیت حق کے اوپر چھا گئی تھی۔ پورے 50 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اس 50 سال کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں یہ صدی جو 14ویں صدی ہے، آج 1425 ہجری ہے، کیا؟ اور انگریزی میں کیا ہے؟ 2004۔ 1981 میں سرزمین لاہور پر اس صدی کی، انگریزی صدی کا میں بھی بتایا، 1981 اصل اسلامی صدی پر آتا ہوں، رأس میاں اسلامی صدی ہے۔ 1981 میں لاہور کی سرزمین پر تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی۔ کس سن میں؟ میں نے پہلا درس اکتوبر 1980 سے شروع کیا، اکتوبر 1980 میں پہلا درس دیا شادمان میں، 4 مہینے کے بعد پہلا اجتماع کیا، میٹنگ کی، اور 1981 کے شروع میں 6 ماہ بعد 1981 کے آغاز میں منہاج القرآن کا دستور بنایا، اس کا نام رکھا اور قومی سطح پہ اس کے قیام کا اعلان کیا، اور کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، پورے پاکستان کے 5 مراکز پر دروس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1981 میں اس تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، تاریخ ہے۔ اب 1981 اور اب 2004 اس کو کیلکولیٹ کریں، آج اسلامی سن ہے 1425، آپ کے 23 سال مکمل، 24واں سال شروع ہے مشن کا۔ 1981 اور سن 2004، 24واں سال شروع ہے۔ کیا؟ اسلامی تحریک، اسلامی تاریخ، علی راس کل سنۃ مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، ہر صدی کی ابتدا دین کی تجدید کے نئے کام سے ہوگی۔ 1981 کا سن نکالیں، یہ اس 15ویں صدی ہجری کا پہلا سال بنتا ہے، 1401 بنتا ہے۔ ادھر یہ صدی نے کروٹ لی، نئی صدی کا آغاز ہوا، رب کائنات نے اس صدی کی تجدید کی تحریک کا آغاز فرما دیا۔ آج آقا دو جہاں کے عشق اور محبت کا عقیدہ ڈیفینسو پر نہیں، اوفینسو پر ہے۔ کراچی میں پشاور تر ہر ایک نے مخالفت کی، حضور کا عشق کا نام لینے والوں نے بڑھ کر مخالفت کی دوسروں سے، ہماری ہر ایک نے راستہ روکا۔ کراچی سے پشاور تک سب نے مل کر واجب القتل کے فتوے دیے، مرتد کہا، خارج اسلام بنایا، اجماع امت خلاف بنایا، مل گئے اپنے بیگانے سب راستہ روکنے کے لیے۔ یہ طاغوتی سازش تھی، شیطانی سازش تھی۔ خدا کی قسم اگر اس تحریک کے پیچھے خدا کا فضل اور مصطفیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا، جتنی مخالفت اس کے 20 سال میں ہوئی ہے کبھی کی دفن ہو چکی ہوتی۔ آپ کے ساتھ نہ کوئی حکومت تھی، آج تک ہر حکومت آپ کے مخالف، جاگیردار آپ کے مخالف، سرمایہ دار آپ کے مخالف، تاجر مالدار آپ کے مخالف، باقی بڑی بڑی گدیاں آپ کے مخالف، بڑے بڑے علماء آپ کے مخالف، مدرسے مخالف، بڑے بڑے دھڑے مخالف، بڑی بڑی دکانیں مخالف، جہاں بھی تھوڑی زیادہ قوت، اخبار مخالف، رسالے مخالف۔ آپ کا ساتھ کس نے دیا ہے؟ خدا اور مصطفیٰ نے۔ زمین پر کسی کا ساتھ نہیں ملا۔ اتنی مخالفت ہو اور تحریک پروان چڑھتی چلی جائے، سارا جہان راستے روکے، گولیاں چلائے، عدالتیں استعمال کرے، اخبارات استعمال ہوں، رسالے لکھے جائیں، مزاحمتیں کی جائیں، سازشیں ہوں، کردار کشی ہو، ہر طوفان اٹھایا جائے، مگر تحریک کو روکا نہ جا سکے، اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کا معجزہ اور کیا ہے؟ بڑا معجزہ
آقا علیہ السلام کا کیا ہے اور اللہ کے فضل. اللہ پاک کے فضل اور اس کی مدد و نصرت کا اور بڑا ثبوت کیا ہے، اور اس تحریک کے حق ہونے اور اس صدی کی تجدید کی تحریک ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہے کہ اللہ کام رہے، کوئی نہیں روک سکا اور کوئی روک سکے گا بھی نہیں. امریکہ آ جائے، برطانیہ آ جائے، عالم یورپ آ جائے، مغرب آ جائے، طاغوت آ جائے، پوری دنیا کفر اور دنیا منافقت اور دنیا مخالفت جمع ہو جائے، مصطفیٰ کی غلامی کے کافرے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا. بس بیٹے بس بیٹے بس بیٹے بس بیٹے بس. ہماری عاجزی سب سے بڑی طاقت ہے. عاجزی ہے عاجزی ہے عاجزی ہے. اللہ کے حضور سب اللہ کا کرم ہے اور سب آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے. اللہ کا امر ہے. تو میں بتا رہا تھا اس سے بڑا ثبوت اللہ کی نصرت کا، آقا علیہ السلام کی رحمت کا اور اس مشن کے تجدیدی اعتبار سے حق ہونے کا اور کیا ہے. اور پھر اس کے 24 سال ہوئے ہیں. 24 سال 1401 میں شروع ہوئی، اس صدی کی ابتدا میں شروع ہوئی. اور مبارک ہو، میں ایمانداری سے کہتا ہوں یہ صدی ساری تمہاری ہے، یہ صدی آپ کی ہے. اور آپ نے آقا کے اس مشن کو، دعوت کو اگلی صدی میں آنے والوں کے سپرد کرنا ہے، اگلی صدی میں آنے والوں کے سپرد کرنا ہے. مستعد ہو کر. اور ایک بات بڑی اہم، 24 سال کا عرصہ آپ کے سامنے. میرے پاس کچھ لوگ آئے، رائٹرز تھے، اخباری نمائندے رائٹرز تھے، اور کچھ رسائل اور جرائد کے وہ ایڈیٹرز تھے. وفد آیا، انہوں نے کہا ہم نے بر صغیر پاک و ہند کی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہوئیں اور بڑی بڑی جماعتیں اور تحریکیں، ان کے قائدین کا ایک موازنہ کر کے 10 شخصیتوں کو چنا ہے، ان پر لکھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ان پر ایک آپ کا نام بھی ہے، تو ہم ایک موازنہ کر کے ایک تقابلی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ لکھیں، جو میٹیریل آپ کو درکار ہوگا ادارے سے مل جائے گا، سیکریٹریٹ سے، منہاج القرآن کے ابلاغیات اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. مگر میں نے کہا ایک نقطہ لکھ لیں ذرا، میں آپ کو بتا دوں. لکھتے ہوئے ایک بات کا خیال رکھیں. میں نے کہا بتائیے. میں نے کہا بات یہ ہے، جب آپ مختلف تحریکوں پر لکھیں، مختلف تحریکوں پر لکھیں کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، کس نے کی، کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھی، کس کس میدان میں کام کیا، کہاں تک پہنچی. جب آپ تاریخ لکھیں گے درجہ بدرجہ تاریخ، تو اتنا کریں، اگر عدل اور انصاف چاہتے ہیں، کیا عدل اور انصاف چاہتے ہیں. میں نے کہا ہماری تحریک کو ابھی 23 برس ہوئے ہیں. کتنے؟ تو کسی دوسری تحریک کی تاریخ، کنٹریبیوشن، اچیومنٹ، نتائج، اثرات، وہ تو آپ لکھیں 125 سال کی تاریخ، کسی کے لکھیں 100 سال کے، کسی کے لکھیں 75 سال کے. تو ان کے تو آپ نے 75 سال ایڈ کر کے تو اب 75 سالوں میں کہاں تک پہنچے یہ درج کریں گے. کسی کا درج کریں گے کہ 100 سال میں، 1.25 سال میں وہ اچیومنٹ کرتے کرتے آج کہاں پہنچی. تو ہمارا موازنہ کریں گے 24 سال کا ان کے 125 سال کے ساتھ. میں نے کہا حق یہ ہے، اگر سچا مورخ بننا ہے تو جس تحریک پہ قدم اٹھائیں اس کے پہلے 24 سال کا موازنہ کریں. کیا؟ اس کے پہلے 24 سال کا موازنہ کریں. یہاں بھی ایک تحریک کا ایک بانی ہے، ہر تحریک کا ایک بانی ہے. اس بانی کی زندگی میں لے کر اس تحریک کی ابتدا کے پہلے 24 سال پر ایک لائن کھینچ دیں اور کہیں کہ کمپیریزن اس کا ہوگا کہ پہلے 24 سال میں فلاں تحریک کہاں تک پہنچی
فلاں کہاں تک پہنچی، فلاں کہاں تک پہنچی، فلاں کہاں تک پہنچی، اور پہلے 24 سال میں منہاج القرآن کہاں تک پہنچا۔ میں نے کہا جب 24 سال کا ابتدائی 24 سال کے ساتھ موازنہ کریں گے تو ممکن ہے 24 سال میں کوئی پورے ملک تو درکنار 2-4 ڈویژنز تک بھی نہ پہنچی ہو، ایک دارالعلوم بھی نہ بن پایا ہو، ایک مدرسہ بھی تعمیر اس کی مکمل نہ ہوئی ہوگی۔ مشکل سے اس ملک میں لوگ جاننے لگے ہوں گے، 10 12 20 50 دفاتر کھلے ہوں گے۔ 24 سال میں جتنا کچھ اچیومنٹ ہوا اسی کو ہی بیان کرنا ہے نا۔ اور منہاج القرآن کے 24 سال میں ابتدا ہوئی اور آج دنیا کے 100-150 ممالک میں اس کا غلغلہ ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور کتنے بے حساب ممالک میں اس کی شاخیں ہیں۔ میں نے جو 100-150 ممالک گنے سارے، وہ ہیں جو ہر لحاظ سے تحریک سے متاثر ہیں، جہاں مشن کی تنظیم ہے یا نہیں، دفتر ہے یا نہیں، انسٹیٹیوشن اور کوئی ادارہ ہے یا نہیں، مگر مشن سے منہاج القرآن سے خالی نہیں ہے وہ ٹکڑا زمین کا۔ لوگوں نے گھروں میں کیسٹوں کے ساتھ دفتر بنا رکھے ہیں، اور کتنے ممالک ہیں جہاں منہاج القرآن کے دفاتر قائم ہیں، مراکز قائم ہیں، ادارے قائم ہیں، تعلیمی ادارے قائم ہیں، سینٹرز قائم ہیں، مساجد قائم ہیں۔ پاک دنیا کے 5 بر اعظم منہاج القرآن کے مراکز اور تعلیمی اداروں اور اسلامی مراکز کے ساتھ معمور ہیں، 5 بر اعظم۔ اور پاکستان کا ایک ضلع ایسا نہیں جو اس سے خالی ہو، اور باری اکثریت کے اضلاع وہ ہیں جہاں اس کا عظیم نیٹ ورک ہے۔ یہ اس کا تنظیمی فروغ ہے، ملک کے اندر ملک سے باہر، انہی 24 سالوں میں۔ اوروں کا تو شاید 24 سال میں 1-2 ادارے بڑے دارالعلوم بھی 24 سال میں نہیں بنتے، 100 سال، 50-60 سال لگتے ہیں ایک ادارے کی تعمیر میں۔ اور منہاج القرآن کے 24 سالوں میں بے حد و حساب ادارے دنیا کی مختلف تنظیموں میں کروڑوں اربوں کھربوں روپے اپنی اپنی کنسریوں میں لگا کے دنیا میں ایک جال بچھا دیا ہے، چرچ خرید کر اللہ کے گھر بنا دیے، کلب خرید کر اللہ کے گھر بنا دیے ہیں۔ اور حال ہی میں کینیڈا میں ہندوؤں کا سب سے بڑا ٹورانٹو کا گردوارہ، سکھوں کا گردوارہ خرید کر اللہ کا گھر بنا رہے۔ اور منہاج القرآن کے مرکز بنے ہیں، ماڈل سکول بنے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ادارے بنے ہیں، ہزارہ لائبریریاں بنی ہیں، مراکز بنے ہیں۔ یہ سب کچھ 24 سال میں ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی، سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر میں، پاکستان کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے بڑی، اس کے برابر کوئی دارالعلوم، کوئی دینی ادارہ، کوئی اسلامک یونیورسٹی نہیں ہے جس کو جامعہ الازہر نے اپنی ڈگری کے برابر ڈکلیئر کر دیا ہے، جس کے گریجویٹ بغداد کی یونیورسٹیوں کے برابر ایکسچینج پروگرام پر آتے جاتے ہیں، دمشق یونیورسٹیوں کے ساتھ ایکسچینج پروگرام پر آتے جاتے ہیں۔ پھر اس کی ویلفیئر سوسائٹیوں نے کام کیا ہے، پھر اس کی MES سوسائٹی نے ایجوکیشن کے کام کیے ہیں، پھر ادارہ منہاج القرآن کے تحت اس کے حلقہ جات تربیت کی دینی کام ہوئے ہیں، اور پھر 1000 تصانیف کا کام ان 24 سالوں میں مکمل ہوا۔ کئی صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی، کئی صدیوں میں، جن میں سے 300 سے زائد کتب خالی مسودے نہیں ہیں، وہ تو چھپ کر آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان میں 14 جلدوں پر مشتمل تفسیر سیرت بھی ہے، جس میں ترجمہ قرآن بھی ہے، جس میں کئی جلدوں کی کتابیں بھی ہیں، اور اب جو مرتب ہو رہی ہے حدیث کی کتاب، جس میں میں آج کل مصروف ہوں، اور اس کی چند جلدیں انشاءاللہ اگلے سال میں آئیں گی، وہ 25,000 احادیث کا ذخیرہ تیار ہوا ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کی مسند امام احمد بن حنبل اور اس طرح کے بعض ائمہ حدیث کے چند مجموعے اور ذخیروں کے علاوہ 1000 سال کی تاریخ میں مشکل سے 3-4 ذخیرے بنے ہوں گے۔ 1000 سال کی اسلام کی علم حدیث کی تاریخ میں ایک عظیم الشان ذخیرہ ہوگا 25,000 احادیث کا، جو اردو ترجمے کے ساتھ
25 جلدوں میں چھپے گی، 25 جلدوں میں، اور بیروت لبنان سے صرف عربی میں 12 جلدوں میں چھپے گی انشاءاللہ۔ 25,000 احادیث تحقیق و تخریج کے ساتھ محقق اور مخرج، یہ اس وقت کام ہو رہا ہے۔ اور اس طرح علی ذی القیاس 60-70 موضوعات اور میدانوں میں کتابیں تصنیفات ہوئی، 6000 موضوعات پہ لیکچرز ہیں۔ آپ کو اگر کہیں تقریر ملے گی تو تصنیف نہیں ملے گی، جتنے اٹھا لیں جو صاحب تصنیف ہیں ان کے خطابات نہیں نظر آئیں گے، جو خطیب ہوئے صاحب خطاب ان کی کوئی تصنیف نظر نہیں آئے گی، جو خطاب کرنے والے ہوئے ان کی تدریس نظر نہیں آئے گی، جو تدریس کرنے والے ہوئے ان کی تربیت نظر نہیں آئے گی، کہ 1000 ہاتھ کو اکٹھا کر کے نظام تربیت چل رہا ہو، جس سمت نظر اٹھا لے ایک میدان میں کام ہوگا۔ یہ تبلیغ میں ہے تو کوئی تصنیف نہیں ہے، اگر تدریس ہے تو تعلیم و تربیت نہیں ہے، اگر خطاب ہے تو تصنیف اور قلم نہیں ہے، اگر قلم ہے تو خطاب نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تو نام کسی کا نہیں لوں گا، مناسب نہیں، مگر آپ جس عالم کا، جس محقق کا، جس مفسر کا چاہیں، دنیا میں چاہیں، آپ کو اس کی مختلف بات نہیں ملے گی، الا یہ کہ کسی نے 1 یا 2 یا 3 کتابیں چھوٹی بڑی لکھ دی ہوں تقریروں کو ہی مرتب کر کے، وہ مل سکتا ہے 2-4 کتابیں، مگر آپ سمجھیں کہ کوئی کثیر التصانیف ہوگا باقاعدہ، اور یہ ساری جہتیں اکٹھی ہوں کہ 6000 موضوعات پر خطاب بھی ملے تربیت کے، اور ایک خطاب بھی 3-3 گھنٹے کا بھی ہو، ایک خطاب خود ایک کتاب بن جائے، تدریس بھی ملے، تقریر بھی ملے، واعظ و نصیحت بھی ملے، تعلیم و تربیت بھی ملے، تصنیف و تعریف بھی ملے، تعمیرات بھی ملے، ادارے بھی بنے، تنظیمات بھی بنے، اور مالیات بھی کسی ملک اور سلطنت اور کسی حکومت سے نہ ملے، صرف مصطفیٰ کی گنبد خضرا سے آ رہا ہے۔ ایک تحریک آپ 100 سال کی تاریخ میں دکھا دیں مجھے، ایک تحریک اور جماعت، کہ ایک تحریک میں یہ ساری خوبیاں بیک وقت جمع ہوں۔ میں نے سادہ بات بتا دی، 100 سال کی تاریخ میں، 200 سال کی تاریخ میں دکھا دیں ایک۔ محدث الہند اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تصانیف لکھی، مگر سال میں صرف 2 خطاب کرتے تھے، کبھی زندگی میں خطاب نہیں کیا۔ ایک 12 ربیع الاول کے دن خطاب کرتے تھے، میلاد پاک کے دن، ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس پر خطاب کرتے تھے، سال میں 2 خطاب، بس بقایا صرف تصنیف و تعلیف اور لکھنا پڑھنا یا پڑھانا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک کام ہر کسی نے کیا ہے، 2 کام نہیں کیے، یہاں 10 کام بیک وقت ہو رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، لوگ پوچھتے ہیں، ہر شخص کی زبان پر سوال ہے کہ ان تمام مصروفیات کے ہوتے ہوئے اتنی کتابیں تصنیف و تعلیف کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ہر شخص کی زبان پر میرا جواب ہوتا ہے کچھ خبر نہیں، اس والے کو، مالک کو خبر ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، اسی رمضان کے اندر 4 کتابیں اوراد اور وظائف کی تیار کر کے میں بچوں کو دے کے آیا ہوں، جو رات دن کمپوز کروا کے مرتب کر رہے ہیں، اور کل سے چھپ کے آنا شروع ہو جائیں گی 27ویں تک، صرف اسی رمضان کے اندر 4 کتابیں، اور 5ویں کتاب دلائل البرکات جو پہلے شروع کی تھی، 3 کتابیں اب، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک لفظ بھی نہیں اس کا تیار کیا تھا میں نے، اسی رمضان کے اندر روزے بھی کیے، ترجمہ قرآن کو بھی آگے بڑھایا، حاضری بھی دے آئے، ادھر بھی آ گیا ہوں، اور وہ کام بھی مکمل ہو کے 3-4 کتابیں نہیں آ رہی ہیں۔ یہاں رفتار جو سالوں میں کام نہیں ہوتا وہ دنوں ہفتوں میں ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میں نکتہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ طاہر القادری کرتا ہے؟ نہیں، میں نہیں کرتا، میری مجال نہیں، میری تو سکت نہیں، میری صلاحیت نہیں، میری قابلیت نہیں، میرا کچھ نہیں ہے میرے پلے، یہ جن کا کام ہے وہی کرواتے ہیں، کیونکہ صدی کا تجدید کا کام ہے، یہ ہونا ہے، جن کے دین کی تجدید ہے انہی کے فیض سے ہوتا جا رہا ہے، ورنہ اس کی کوئی توجیہ ہمارے پاس بولیے نہیں ہے۔ اگر ذہن میں خیال آئے کہ 7 شاگرد معاونت کرتے ہیں تو بولیے کس عالم دین کے شاگرد نہیں ہے دنیا میں؟
تو شاگردوں کی معاملت سے سینکڑوں کتابیں آ جاتی. اب ہمارے شاگردوں کو آ کے دیکھ رہے انہیں کہہ دیں از خود بیچارے ایک رسالہ بھی ابھی کامل شکل میں لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جتنا کام وہ کر سکتے ہیں مجھے معلوم ہے، وہ رفتہ 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 سالوں کے ساتھ انشاءاللہ کامل ہوتے جائیں گے، پروسیس میں ہیں. مگر کس کے شاگرد نہیں ہیں دنیا میں؟ بولیے. ہر عالم کے، ہر محقق کے، ہر فاضل کے، ہر ہستی کے شاگرد ہوتے ہیں، ہر شیخ کے مرید ہوتے ہیں. تو اگر شاگردوں کی مدد سے کتابیں تیار ہوتی تو ہر کوئی کر لیتا. باقیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، وہ بھی کر لیں. جی منہاج القرآن کے پاس کمپیوٹر ہیں تو باقیوں کو نہیں ملتے کمپیوٹر؟ مارکیٹ میں پڑے، پیسہ بھی سب کے پاس زیادہ ہے ہم سے، تو کمپیوٹر بھی اویلیبل ہیں، لائبریریاں بھی سب کے پاس ہیں، شاگرد بھی ہیں. کون سی سہولت ہے جو یہاں نئی ہے اور اوروں کے پاس نہیں ہے؟ مگر کیا وجہ ہے؟ وہاں 10 کتابیں نہیں نکلتی، یہاں 1000 نکلتی ہیں، اور سارے کام بیک وقت ایک رفتار سے ہو رہے ہیں. یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی، اس کا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انسانی بس کی بات نہیں، یہ امر آسمانی ہے کہ اس صدی میں منہاج القرآن کے ذریعے دین اسلام کی تجدید کو ہونا ہے. اس لیے اللہ کے امر اور آقا علیہ السلام کے معجزے سے یہ تکمیل ہو رہی ہے. یہ معجزہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ نہیں، یہ آقا کا معجزہ ہے. امر الہی ہے کہ تجدید ہونی ہے، ہو رہا ہے. جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو پھر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. اس صدی میں دین اسلام کی تجدید آپ کے مشن کے ہاتھوں اللہ پاک کروا رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قافلے میں شریک ہو گئے. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، سواریاں چڑھتی ہیں اترتی ہیں، ہر ایک کو منزل نصیب نہیں ہوتی. خوش نصیب ہے وہ جو اس گاڑی پر چڑھے گا اور توڑ جا کے اترے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہر ایک کو اللہ نے کچھ صلاحیت، کچھ سکت، کچھ محنت کی قوت دی ہے. جس کے پاس جو سکت ہے اس سکت کو اس مشن میں ڈالے. اور آغاز کہاں سے کرے؟ میں کی جگہ ہم ہو جاؤ. آغاز کرے کہ اس مشن کی سنگت میں آ جاؤ، رفاقت میں آ جاؤ، اس مشن کی رفاقت میں آ جاؤ. حضور کے عشق اور محبت اور حضور کی روحانیت کے مشن کی رفاقت میں آ جاؤ. منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کر لو. جنہیں توفیق ہے لائف ممبر بن جائیں، جن کے پاس اتنی سکت نہیں وہ عام روٹین کے رفقا بنے، سال سال کے لیے ایکسٹینڈ کروائیں. ترجیح دیں لائف ممبر بنے. منہاج القرآن کی رفاقت لے لینا اس صدی میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور آقا علیہ السلام کی غلامی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اعتکاف میں آ کے اللہ کے اس گھر کی دہلیز پر بیٹھنے والوں میں کوئی بھی اس مشن کی، آقا کی غلامی کے اس قافلے کی رفاقت لیے بغیر واپس نہیں جائے. یہ سارے کام جمع ہیں ایک ہی دسترخوان پر. یہ ایسا تجدید کا جامع کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا کرے. اور منہاج القرآن کی جو شخص آج تک رفاقت نہیں لے سکا وہ اس سعادت کو اس وقت غنیمت جانے اور آج اگلے دنوں میں رفاقت لے کر لائف ممبرشپ تاحیات رفیق یا سال کے لیے رفاقت دے کے دائماً ہر سال جب آئے تو سال کی رفاقت کو دوہرا کر ریویو کر جائے، قائم رکھے، یا لائف ممبر ہو جائے. اپنے گھر والوں کو بنائیں، اہلیہ کو بنائیں، والدین کو بنائیں، بچوں کو بنائیں. باہر کے ملکوں میں تو جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ساتھ نام رکھتے ہیں اور نام بھی لائف ممبرشپ کے فارم میں لکھ کے رکھتے ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی رفیق بنا دیتے ہیں. ان کے لوگوں کی محبت ایسی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دور عجیب طوفانی کیفیت کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ پاکستان کی زمین پر بھی بیدار ہو. تجدید دین کے کام کا مرکز ہے، یہاں کی شان نرالی ہونی چاہیے. اور یہ معتکفین ایک سب سے پہلا ہراول دستہ بن جائے تاجدار کائنات کے اس عظیم مشن کا، جو سب سے آگے بڑھے اور چلے روحانیت کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر، رضائے الہی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر، حضور کی غلامی کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔